الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ تدبر قرآن کے سلسلے کا یہ درس نمبر 17 ہے، 17واں درس، اور آج کے درس کا عنوان ہے کہ سورہ یوسف کی تفسیر کے ذریعے اس کے اندر سورہ یوسف کے اندر غور و فکر، تدبر، تذکر کر کے اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی ایک بڑی عظیم صورت ہے، اور اس صورت کے اندر پورا واقعہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا بیان ہوا ہے۔ قرآن پاک کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف آیات کے اندر اپنے نبیوں کا، انبیاء اور رسول کا تذکرہ فرمایا۔ تو ان کے جو قصے ہیں، ان کے مختلف اجزاء، مختلف حصے، مختلف مقامات کے اوپر الگ الگ جگہ بیان کیے گئے، لیکن یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ مکمل قصہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پہ بیان کر دیا سورہ یوسف کے اندر۔ باقی دیگر انبیاء علیہ السلام کے قصے اس طرح بیان نہیں ہوئے، بلکہ ان کے مختلف اجزاء، مختلف حصے، مختلف واقعات مختلف جگہوں کے اوپر الگ الگ حصوں میں بیان ہوئے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل طور پہ ایک ہی جگہ پہ سورہ یوسف کے اندر بیان ہوا ہے، اور اس قصے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا کہ سب سے بہترین داستان، سب سے بہترین قصہ، جس کے اندر نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی عظیم نصیحتیں ہیں۔ تو پہلے ایک مختصر سا تعارف انشاءاللہ اس صورت کا پیش کر کے پھر ہم اس کے اندر جو نکات ہیں غور و فکر کے حوالے سے، تدبر تذکر کے حوالے سے، ان نکات کی طرف چلتے ہیں۔ تعارف یہ ہے کہ اس قصے کے اندر اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ، ان کی داستان حیات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ یعقوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور اسحاق علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا شجرہ بہت ہی بابرکت ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اخ الکریم، ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم، کہ ان کی تعریف کو بیان فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام وہ ہمارے نیک بھائی ہیں جو خود نیک ہیں، اخ الکریم، نیک بھائی ہیں، ابن کریم، اور نیک کے بیٹے ہیں، اور نیک کے بیٹے، اور نیک کے بیٹے، یعنی 4 پشتوں تک ان کا سلسلہ، ان کے اندر انبیاء علیہ السلام ہے، کہ یوسف علیہ السلام خود اللہ کے نبی، خود نیک ہیں، پھر ان کے والد کون ہیں؟ وہ بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام۔ ان کے والد کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام، وہ نبی۔ ان کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عظیم نعمتیں عطا فرمائی تھی، ان میں سے سب سے ایک عظیم نعمت یہ تھی کہ ایک تو نبوت عطا فرمائی، نیکی اور تقوی نصیب فرمایا، اور انہیں خوابوں کی تعبیر سکھلائی تھی، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی عطا فرمائی تھی، حسین و جمیل تھے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آدھا حسن عطا کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا بھی حسن اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر بنایا ہے، اس کے 2 حصے کر دیں تو ایک حصہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا۔ تو ان کے قصے کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں، ان کے قصوں سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب ان کے قصے کو پڑھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں ایک دلی طور پہ بہت عظیم سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور میں اپنی ایک ذاتی رائے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر جو شخص سورہ یوسف کو، اس کے مفہوم تفسیر کو سمجھتا ہو، اسے اس کا معنی مفہوم آتا ہو، پھر اگر وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے یا کسی اچھے قاری کی آواز میں جو اس کو پسند ہو سورہ یوسف کی تلاوت سنے، تو اسے ایسا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اکثر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی ٹینشن میں ہے، کبھی انگزائٹی، کبھی ڈپریشن، کچھ پریشانیاں، کچھ تفکرات، کچھ خیالات ہوتے ہیں جو انسانی ذہن کو الجھاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔
سورہ یوسف کی تلاوت کرنے سے یا تلاوت کو سننے سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، مگر شرط یہ کہ انسان کو اس کی معنی مفہوم پتہ ہو۔ تو سورہ یوسف کے اندر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ایک ذہنی طور پہ بھی، قلبی طور پہ ایک سکون حاصل ہوتا ہے، دل کو ایک ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس صورت کا مطالعہ کرنے سے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ایمان تر و تازہ ہوتا ہے۔ یہ صورت ایمان بوسٹنگ ہے، ہمارے ایمان کے لیول کو اوپر کرنے والی ہے، اور ہمیں توکل کرنا سکھاتی ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے، ہمیں صبر کرنا سکھاتی ہے۔ یہ صورت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ دنیا کے اندر انسان کے ساتھ مختلف حالات و واقعات پیش آتے ہیں، کبھی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، حالات موافق نہیں ہوتے، مشکلات آ جاتی ہیں، کبھی اپنے ستاتے ہیں، اپنے ہی جو ہے پریشان کرتے ہیں، اپنوں کی طرف سے ہی چوٹیں ملتی ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کے ساتھ الگ الگ حالات و واقعات ہوتے ہیں۔ کسی کی باتیں سنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بڑے عجیب و غریب حالات سے جو ہے بری ہوئی ہے، اور عمومی طور پہ انسان کے اپنے ہی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ تعامل کیسے کرنا ہے؟ اپنے پھر اپنے ہیں، اپنوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، رویہ کیسے کرنا ہے، ان مسائل کو حل کیسے کرنا ہے۔ تو یہ صورت کا مطالعہ ہمیں بڑی عظیم نصیحتیں جو ہے نا یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، پریشانیوں کی صورت میں، مصیبتوں کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، صبر کیسے کرنا ہے، توکل کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر امید ہو، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جائے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہو، یقین ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر مضبوط ہو، ایمان ہمارا اچھا ہو۔ الغرض یہ صورت ہمیں بڑی عظیم نصیحتیں کرتی ہے۔ اس صورت کے اندر 2 آیتیں ہیں جو مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہیں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 2 آیتیں اس پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ یہ صورت قرآن کے اعجاز میں سے ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے، بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ تو 2 آیات ایسی ہیں جو اس صورت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خلاصہ ہے، اس کو بیان کرتی ہے کہ اس صورت کے اندر کیا چیز بیان ہوئی ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے۔ تو ایک آیت کے اندر یوسف علیہ السلام کا ایک قول بیان ہوا ہے، اور دوسری آیت کے اندر ان کے والد یعقوب علیہ السلام کا ایک قول بیان ہوا ہے۔ تو یہ 2 آیتیں مجھے بڑی پسند ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں آیتیں اس صورت کے سمجھنے کے خلاصہ ہے یا اس کی سبجیکٹ لائن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول جو اس صورت کے اندر بیان ہوا، آیت نمبر 90 کے اندر، ہم آگے انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو لہٰذا یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین، احسان کرنے والوں کے اجر کو، ان کے بدلے کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے یہ، کہ بے شک جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو، ان کے بدلے کو ضائع نہیں کرتا۔ اور دوسرا قول ان کے والد یعقوب علیہ السلام کا ہے، جو آیت نمبر 86 کے اندر مذکور ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ بے شک میں تو اپنا رنج و غم، اپنے صدمے، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھرے، اپنے مسائل اپنے رب کے آگے رکھتا ہوں، میں اپنے رب سے فریاد کرتا ہوں۔ جو غم مجھے پہنچا ہے، جو صدمے مجھے حاصل ہوئے ہیں، جو مجھے ستایا گیا، جو مجھے پریشان کیا گیا، میں اپنے شکووں کو، اپنی شکایتوں کو اپنے رب کے آگے رکھتا ہوں، لوگوں کے آگے نہیں، لوگوں کو نہیں بتاتا پھرتا، اپنے رب کو بتاتا ہوں۔ میں اپنے حالات، اپنے واقعات جو میرے ساتھ گزر رہا ہے، میں اپنے دل کی، یعنی دل کے اندر جو انسان کو بیت رہی ہوتی ہے نا، وہ انسان خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کی حالت کو اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے یہ۔ بہرحال مجھے ذاتی طور پر یہ 2 آیتیں بہت ہی پسند ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم اس صورت کے اوپر آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا میں نے تعارف کرایا، اب اس کے بعد یہ بات بھی یاد رکھیں
تاکہ میں خلاصتاً کچھ باتیں عرض کر دوں تاکہ پھر ہم اس کے اندر جب غور و فکر کریں، تدبر کریں، تاکہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ خلاصہ یہ ہے، پہلے میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور نبی کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت اولاد سے نوازا۔ تو ان کے 11 بھائی تھے ایک بیوی محترمہ سے، اور باقی 2 بھائی تھے ان کی دوسری زوجہ سے، ان کی والدہ الگ تھی۔ 11 بھائی ایک ماں سے تھے اور 2 بھائی دوسرے ماں سے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی تھے بن یامین اور یوسف علیہ السلام، یہ ایک ماں سے تھے۔ ان کی والدہ کا نام مختلف تفاسیر کے اندر بنی اسرائیلی روایات سے جو بات ثابت ہے وہ راحیل بتایا گیا ہے۔ ان کی والدہ کا نام راحیل تھا، اور پہلے بن یامین پیدا ہوئے، پھر سیدنا یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جب ان کی والدہ کو حمل تھا، اور جب زچگی کا مرحلہ آیا، ڈیلیوری کا وقت آیا، یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ راحیل کا، یوسف علیہ السلام کی والدہ کا ان کی پیدائش کے وقت انتقال ہو گیا۔ تو یوسف علیہ السلام کی والدہ زندہ نہیں تھی، ان کا پیدائش کے وقت انتقال ہو گیا تھا۔ اور باقی جو 11 بھائی تھے دوسرے بن یامین کے علاوہ، وہ سب عمر میں بڑے تھے، یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، ان کے والد بھی نبی تھے، تو ان کے والد کو، یوسف علیہ السلام کو، شروع سے ہی، بچپن سے ہی ان کے اندر انہوں نے آثار دیکھ لیے تھے کہ یہ میرا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بہت سعادت مند یہ ہستی ہے، ان کو نبوت ملنے والی ہے۔ اور راحیل جو ان کی بیوی محترمہ تھی، ان کی نشانی تھے، کیونکہ 2 ہی بچے تھے ان سے، اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو ایک فطری طور کے اوپر جب ایک باپ کے زیادہ اولاد ہو، اس میں سے ایک اولاد اگر باپ نبی ہو، سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل جائے کہ یہ بڑا سعادت مند اور نیک بچہ ہے اور اسے آگے جا کے نبوت ملنی ہے، تو وہ بچہ زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، یوسف علیہ السلام زیادہ پیارے تھے، تو طبعی طور پہ زیادہ جو دل مائل ہوتا ہے، سعادت مند تھے، اچھے تھے، اور بغیر ماں کے تھے، یعنی ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس سے بچے کے اوپر زیادہ انسان کو پیار آتا ہے، زیادہ خیال رکھتا ہے، اس کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ تو ان کے جو باقی کے جو بھائی تھے، جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے والد، وہ ہم پوری ایک جماعت ہیں، لیکن وہ ہم سے جو ہے نا اتنا پیار نہیں کرتے جتنا یوسف علیہ السلام سے کرتے ہیں، تو انہیں ایک حسد پیدا ہوا، اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف سازش کی اور انہیں جو ہے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ والد کی پوری توجہ انہیں حاصل ہو، یوسف علیہ السلام کو توجہ، وہ لاڈ پیار نہ ملے بلکہ ہمیں ملے۔ تو حسد کی وجہ سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی قافلہ انہیں کنویں سے نکال لے کے کہیں اور دور لے جائے گا تو والد کی نظروں سے یہ دور ہو جائیں گے، تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب یوسف ہوں گے نہیں تو والد کی پوری توجہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام وہ کنویں سے جو ہے نا وہ پانی کے لیے ڈول ڈالتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نیچے ہوتے ہیں، وہ بھی اوپر آ جاتے ہیں۔ پھر وہ قافلہ دیکھتا ہے کہ بچہ ان کو مل گیا، تو وہ انہیں غلاموں کی منڈی کے اندر فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ تو مصر کا جو وزیر ہوتا ہے، بادشاہ کا جو وزیر ہوتا ہے، وہ انہیں خرید لیتا ہے، اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، تو وہ بھی پہچان جاتا ہے کیونکہ عظیم شخصیت ہے۔ تو اپنی بیوی سے کہتا ہے اس کا خیال رکھنا، یا تو یہ ہمیں فائدہ دے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر، یعنی جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کا وزیر اعظم، اسی کے گھر کے اندر ان کی پرورش ہوتی ہے، اور ان کے اندر وہ ساری نیک صفات، ساری اچھائیاں، ساری بلائیاں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، جو ایک نبی کا جو خاصہ ہے، یعنی وہ نبی تھے، اللہ کے نیک نبی، اور اللہ نے انہیں حسن و جمال سے بھی نوازا تھا۔ تو عزیز مصر کی جو بیوی ہے، ان کے اوپر فریختہ ہو جاتی ہے جب وہ جوان ہوتے ہیں، اور انہیں پھسلانا چاہتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، وہ اس کے مکر و فریب سے، گناہ کی دعوت سے بچ جاتے ہیں، اور پھر اس گناہ کی دعوت سے بچنے کے لیے انہیں جیل کے اندر بھی جانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا تھا،
تو بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں. اس وجہ سے پھر وہ قید خانے سے نکالے جاتے ہیں، اور ان کی عزت و عصمت، ان کی صداقت ثابت ہو جاتی ہے کہ غلطی ان کی اپنی بیوی کی تھی، یوسف علیہ السلام سچے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کی وجہ سے، ان کی سچائی، ان کی نیکی و تقوی کی وجہ سے انہیں پھر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے. جب مصر کے اندر قحط ہوتا ہے تو ان کے بھائی آتے ہیں غلہ مانگنے کے لیے، اور بعد میں تمام حالات ان کے اوپر آشکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اوپر فضل فرمایا، احسان فرمایا، اور انہیں کنویں سے نکال کے ایک عظیم مقام مصر کے اندر ایک بادشاہت کی طرح، یعنی ایک اونچا مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے. وہ بادشاہ کے وزیر خزانہ بن جاتے ہیں. ان کے والد جو ان کے غم کے اندر وہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، ان کی بینائی بھی اللہ پاک لوٹا دیتے ہیں. انہیں بن یامین اور یوسف علیہ السلام دونوں بھائی بھی مل جاتے ہیں، دونوں بچے اپنے مل جاتے ہیں. اور وہ جو خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر بھی پوری ہو جاتی ہے. تو یہ اس صورت کے اندر اس یوسف علیہ السلام کی جو ہے قصہ ہے، اس کا خلاصہ ہے. اب اس کے اندر جو اہم نکات ہیں ہم اس کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہم انشاءاللہ اب یہ صورت جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کی طرف اس قرآن کو وحی کر کے آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، احسن القصص، تمام قصص کے اندر سب سے بہترین، سب سے احسن، سب سے خوبصورت، سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں جو آپ اس سے پہلے اس سے لا علم تھے، آپ کو نہیں پتا تھا یوسف علیہ السلام کی قصے کے بابت. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ یوسف علیہ السلام نے بچپن کے اندر ہی یہ خواب دیکھا. اس کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ایک فضیلت عطا فرمائے گا، انہیں ایک فضل ملے گا، وہ افضل ہوں گے، انہیں نبوت عطا ہوگی. یہ فضیلت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور احسان عطا ہوگی، اور ان کا ایک مقام اونچا، انہیں مقام و مرتبہ حاصل ہوگا. اور یہ جو خواب ہے کہ 11 ستارے، سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مفہوم یہ 11 ستارے سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں، اور سورج اور چاند سے مراد ان کے والدین ہیں، وہ انہیں سجدہ کر رہے ہیں. یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا. یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. پچھلے انبیاء علیہ السلام کی شریعت کے اندر، بعض نبیوں کی شریعت کے اندر تعظیماً، بطور عزت، بطور احترام کسی کے آگے جھکنا یہ جائز تھا. یہ کہا جاتا تھا سجدہ تعظیمی. سجدہ عبادت ہر نبی کی شریعت کے اندر منع ہے. عبادت کے لیے جھکنا صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. اور ہماری شریعت کے اندر، یعنی امت محمد علیہ السلام کی شریعت کے اندر، تعظیماً بھی کسی کے آگے نہیں جھکا جا سکتا. بطور عزت، بطور احترام کے، بطور اکرام کے بھی ہم اپنے والدین کے آگے بھی جھک نہیں سکتے. تو ہماری شریعت کے اندر سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، جیسے کہ تمام نبیوں کی شریعت میں تھا. اور ہماری شریعت کے اندر توحید اتنی کمال درجے کو پہنچی ہوئی الحمدللہ کہ ہمارے دین کے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو تعظیماً سجدہ کرے، لیکن میری شریعت کے اندر تعظیماً بھی جھکنا منع ہے. تعظیماً بھی سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں کیا جا سکتا. تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، کہنے لگے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے ساتھ کوئی بری تدبیر کریں گے، کیونکہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اور اس طرح تیرا رب تجھے ایک مقام میں ممتاز، یعنی عظیم مقام سے سرفراز کرے گا، اور تجھے باتوں کی تعویل، یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تجھ پر اور آل یعقوب کے اوپر اپنی نعمت کو پوری کرے گا، جس طرح اس نے اس سے پہلے اسے پورا کیا تھا، یعنی تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کے اوپر. بے شک تیرا رب خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ قصہ، یہ خواب نہ سنانا، ورنہ وہ شیطان انہیں ورگ لائے گا، وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے،
کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہوگا، وہ حسد کریں گے کہ ہمارے بھائی یوسف کو یہ عظیم مقام، یہ فضیلت کیوں عطا ہوگی، تو وہ اس وجہ سے ان سے حسد نہ کریں۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آگے کے واقعے کے اندر آتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے جو ہے وہ آپس کے اندر ایک مشورہ کیا، کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا جو بھائی بن یامین ہے تو ہمارے باپ کو یعنی یعقوب علیہ السلام کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں، یعنی ہم لوگ تو زیادہ ہیں، پورے 11 ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے والد ہمیں توجہ کم دیتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو اور بن یامین کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ چھوٹے تھے، ان کی والدہ بھی نہیں تھی، اس لیے والد کا جو ہے نا زیادہ لاڈ پیار ملنا ان کا حق تھا، اور وہ ان کے والد نبی تھے، اور نبی کبھی بھی ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، کبھی ناانصافی نہیں کرتے، تو اپنے بچوں کے درمیان بھی ہمیشہ عدل سے کام لیتے ہیں وہ۔ لیکن فطری طور پہ یوسف علیہ السلام کو زیادہ توجہ اس لیے ملتی تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے، وہ سب سے چھوٹے تھے، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یا تو ایک کام کرو، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، یا پھر کسی ایسی زمین میں پھینک دو کہ وہ تم سے دور ہو جائیں، تاکہ تمہارے والد کے سامنے موجود نہیں ہوں گے تو والد کی پوری توجہ پھر تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ یہاں ہم پہلا جو ہے وہ ایک نقطہ جو ہے دوسرا جو ہے وہ انشاءاللہ لیتے ہیں۔ پہلا نقطہ کیا تھا ہماری تدبر تذکر کا، کہ جب یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کیوں؟ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، کیونکہ شیطان ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہمارے لیے نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک حدیث کے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ ہر نعمت والے کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے، لہٰذا جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا زیادہ اظہار نہیں کیا کرو، چھپایا کرو، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں ہیں، ہمارے پاس یہ، ہمارے یہ ہے، بعد میں انہیں ان کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے، انہیں نظر لگتی ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آپس میں جو ہے رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر، فیملی ممبرز کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر یہ مسائل پیدا کرتا ہے، اختلافات کراتا ہے، لڑائی جھگڑے کراتا ہے، اور ان کے درمیان یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ نظر لگانا، حسد کرنا، یہ انسان کے فطرت کے اندر یہ باتیں آ جاتی ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تعوذ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، یہ آپ کی حدیث ہے، آپ کا یہ حکم ہے کہ اپنی نعمتوں کا بلا وجہ زیادہ اظہار نہیں کیا کرو، نعمتوں کو چھپایا کرو، کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بلا وجہ زیادہ اپنے آپ کو شو آف نہ کیا کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے بہت زیادہ اترانے کی، ہر بات کو اپنے جو ہے نا وہ ایکسپوز کرنا، شو آف کرنا، لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو بتانا، اور نتیجتاً بعد میں انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپس میں پھر دشمنیاں ہوتی ہیں، پھر یہ ایسے دجال صفت لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جو عاملوں کے پاس، باباؤں کے پاس، جو نجومی وغیرہ ہوتے ہیں، جادوگر جو عملیات وغیرہ کرتے ہیں، وہ انہیں اور گمراہ کرتے ہیں، ہاں تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تمہاری فلاں رشتہ دار نے کیا ہے، اب وہ دشمنی شروع ہو جاتی ہے آپس کے اندر، ایک رنجش اور جو ہے نا ایک دشمنی، اور جو ہے نا ایک پیار محبت سب ختم ہو جاتا ہے، رشتہ داری کے ساتھ جو صلہ رحمی کے معاملات تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور آپس کے اندر جو ہے وہ پھر فساد شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں رشتہ دار نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، میرے اوپر جادو کر دیا، میرے اوپر مجھے نظر لگا دی، وہ مجھ سے حسد کرتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان ایک تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئے، ہمیشہ تعوذ پڑھا کرے، صبح شام کے اذکار وغیرہ اس کی پابندی کرے، اور جو نعمتیں ہوتی ہیں انسان کے پاس اس کو زیادہ شو آف نہ کرے، لوگوں کو زیادہ دکھایا نہ کرے۔ تو یہ پہلی نصیحت ہمیں حاصل ہوئی تھی جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اپنے خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ دوسرا نقطہ اہم غور و فکر کے لیے یہ ہے کہ ان کے بھائیوں کا طرز عمل، کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ سازش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوسف کو یا تو قتل کر دو یا کسی زمین میں پھینک دو، تاکہ تمہارے والد سے وہ دور ہو جائیں، تمہارے والد کی تو پوری توجہ تمہاری طرف آ جائے۔ پھر کیا کہتے ہیں
کہ وہ تکونو من بعدہ قوما صالحین، ہاں اس گناہ کے بعد پہلے یہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا کہیں پھینک دو، اس کے بعد تم نیک بن جانا، پھر تم نیکی کو اختیار کر لینا۔ تو یہ ایک بدترین جو ہے نیت ہے انسان کی گناہ کرتے ہوئے، کہ ابھی میں گناہ کر لیتا ہوں، اس گناہ کے بعد میں نیک بن جاؤں گا، پھر توبہ کر لوں گا۔ یہ بدترین نیت ہے گناہ کرنے کی، کہ ابھی فی الحال تو یہ گناہ کر لیتا ہوں، بعد میں اس کی اصلاح کر لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، نیک ہو جاؤں گا۔ تو یہ پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیوں؟ انسان کی نیت شروع سے ہی جو ہے نا اس کے اندر فساد ہے، اس کے اندر بگاڑ موجود ہے۔ توبہ کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کہ انسان توبہ کرے، استغفار کرے، اپنی اصلاح کرے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کے حکم کے مطابق، اور اللہ کی خشیت دل کے اندر موجود ہو، نیت خالص اللہ کے لیے ہو۔ اور یہ بھائی یہاں کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا منصوبے بنا رہے ہیں، کہ یوسف علیہ السلام کو پہلے نعوذ باللہ قتل کر دو یا کہیں دور پھینک دو، اس کے بعد نیک بن جاؤ۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی اکثر لوگ اس طرح کے جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں، جب کوئی نصیحت کی جاتی ہے کہ یہ فلاں کام آپ نہ کریں، یہ تو صحیح نہیں ہے، کہتے ابھی مجبوری ہے، ابھی کر لیں گے، بعد میں انشاءاللہ اس کے بعد نہیں کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم صحیح ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے۔ کبھی کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے کاروبار کے حوالے سے، کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز ناجائز ہے، جب انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ جو کام کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، تو آگے سے مزید سوال کرتے ہیں کہ ابھی مجبوری، ابھی فی الحال کر لیں، بعد میں انشاءاللہ پھر نہیں کریں گے، پھر توبہ کر لیں گے، صرف ایک دفعہ ہم کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی، قرض کی ضرورت ہے، لون چاہیے، تو بینک سے لے لیتے ہیں، جب سمجھایا جاتا ہے کہ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، کہتے ہیں ابھی فی الحال ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کاروبار شروع کر رہے ہیں، تو ابھی ایک دفعہ یہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد کاروبار سیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد کبھی نہیں کریں گے، پھر ہم نیک بن جائیں گے، پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھیں پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یہاں یہی منصوبے بنا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا کسی زمین کے اوپر پھینک دو، اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ اس کے بعد جب یہ باتیں کر رہے تھے تو ان میں سے ایک بھائی کہتا ہے کہ نہیں، ان کو قتل نہ کرو، انہیں قتل نہ کرو، بلکہ انہیں کسی گہرے کنویں کے اندر ڈال دو، تاکہ انہیں کوئی مسافر اٹھا کے لے جائے، تمہارا مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ تم تو یہی چاہتے ہو کہ وہ والد کی نظروں سے دور ہو جائیں، تو انہیں قتل نہ کرو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان کا سب سے بڑا بھائی تھا، اور اس کا مختلف نام شمعون بھی بتایا گیا، یہودا بھی۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ان تمام بھائیوں میں سب سے جو ہے اچھے دل والا، یعنی سمجھ لیں کہ اندھوں میں کانا راجا تھے، تو سارے سازشی، لیکن یہ ان میں تھوڑا کچھ بہتر تھا، 11 بھائیوں میں یہ کچھ بہتر تھا، یعنی اندھوں میں کانا راجا تھا یہ۔ تو اس نے اپنے بھائیوں سے، دیگر بھائیوں سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، بلکہ گہرے کنویں کے اندر ڈال دو، تاکہ کوئی مسافر اٹھا کے لے جائے گا، تم تو ان سے دور، یہ تم چاہتے ہو کہ دور ہو جائیں، تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی، وہ انہیں کہیں دور لے جائے گا، پھر تمہارے پاس ہی نہیں ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے پھر سازش کی اور اپنے والد سے کہا کہ ہم یوسف کو، اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ وہاں کھیلے کودے، اس کا ذرا اچھا ٹائم پاس ہو، تو آپ ہمارے پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اسے اجازت دیں، ہم کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، یہ کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، کودے گا، ہم اسے واپس لے آئیں گے، ہم اچھی طرح اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ان کے والد کہتے ہیں کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اگر اس کو لے جاؤ گے تو تم کھیل کود کے اندر مصروف ہو جاؤ گے، اور تم ان سے غافل ہو جاؤ گے، کوئی بیریا، یہ چھوٹا ہے، اسے کبھی کھا نہ جائے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے دور نہیں کرتے تھے یوسف علیہ السلام کو، ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو بھائی چاہتے تھے کہ ان کو دور لے جائیں تاکہ اپنی سازش کے اوپر عمل کر سکیں، تو ان کے والد ان کو منع کرتے ہیں، تو اپنے والد کو جو ہے نا پھر وہ کیا کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہم تو اتنی بڑی تعداد میں، ہم تو 11 بھائی ہیں، کہ ہمارے ہوتے ہوئے بیریا کھا جائے تو ہم تو بالکل نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے وہ سازشیں کر کے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور پھر اپنی سازش کے مطابق انہیں کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور قمیص کے اوپر جھوٹا خون لگا دیتے ہیں، پھر روتے ہوئے آتے ہیں اور یہی بہانہ کرتے ہیں کہ ہم تو کھیل کود کے اندر مصروف ہو گئے تھے کہ اچانک جو ہے ایک بیریا آیا اور یوسف کو کھا گیا، اور دیکھیں ہم جو ہے نا اس کی قمیص بھی آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات کے اوپر یقین نہیں کریں گے۔ شیطان نے ان کو ایسی ان کی عقلوں کے اوپر پردے ڈال لیے کہ وہ صحیح سلامت قمیض لے آئے جھوٹا خون لگا کے، کوئی بھی دیکھے تو سمجھ جائے کہ یہ سازش ہے، یہ جھوٹ ہے، قمیض صحیح سلامت ہے، بس خون لگا ہوا ہے جھوٹا۔ تو بہرحال تیسرا نقطہ اس کے اندر یہ ہے، جب یعقوب علیہ السلام کی سازش کو سمجھ جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تمہارے دلوں نے
یہ ایک بات بنا لی ہے، یہ بری بات جو تم نے اپنے دلوں سے ایک بات بنا لی، یعنی سازش کی ہے، لیکن اپنے بچوں کی سازش کا پتہ ہونے کے باوجود ہی وہ کیا کہتے ہیں؟ فصبر جمیل، کہ صبر کرنا ہی سب سے خوبصورت عمل ہے اس وقت، سب سے بہترین عمل اس وقت صبر کرنا ہے۔ فصبر جمیل، صبر سب سے بہتر ہے، سب سے خوبصورت ہے، سب سے اچھا ہے کہ اس وقت صبر کیا جائے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مطلوب ہے جو تم سازش کر رہے ہو، جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور صبر کرنا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر سب سے بہتر ہے، سب سے بہترین ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں جو تم بیان کر رہے ہو، جو تم سازش کر رہے ہو۔ بہرحال حالات ایسے تھے کہ یعقوب علیہ السلام اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، کوئی مزید دنیاوی سبب کو اختیار نہیں کر سکتے تھے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے بچوں نے یہ سازش کی ہے اور یوسف علیہ السلام کو کہیں میری نظروں سے دور کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کو واپس نہیں لا سکتے تھے، تو انہوں نے حالات کے مطابق صبر کیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ یہ ہمارے لیے تیسرا نقطہ ہے، تیسری نصیحت ہے۔ اس کے بعد ایک قافلہ آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو جس کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا، پانی کھینچنے کے اپنا ڈول جب ڈالتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نیچے تو ایک بچہ موجود ہے، وہ خوشی سے پکار اٹھتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا خوبصورت لڑکا ہے، یہ تو ہمارے لیے ایک سامان ہے، یعنی ایک فائدے کی چیز ہے، یعنی ایک بیچنے کی چیز ہے کہ ہم اس کو بیچیں گے ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ ایک معمولی قیمت کے اوپر اس کو بیچ دیتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پورا نظام چل رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مقام اور ایک اونچا اعزاز عطا کرنا تھا۔ تو بہرحال وہ کنویں پہلے والد سے دور ہو گئے، چھوٹے بچے، معصوم سے بچے، ظالم بھائیوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی عمر کتنی ہے، کتنے چھوٹے ہیں، تو معصوم سے چھوٹے جو ہے نا بچے کو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، کنویں سے باہر نکالا، کنویں سے باہر نکل کے قافلے کے ساتھ گئے، اور قافلے والوں نے ان کو مصر کے اندر جا کے جو غلاموں کی منڈی تھی، مارکیٹ تھی، وہاں جا کے ان کو بیچ دیا۔ تو جس شخص نے اس کو خریدا، یوسف علیہ السلام کو خریدا، وہ کون تھا؟ وہ مصر کا وزیر اعظم تھا، بادشاہ کا وزیر، اس نے اسے خرید لیا۔ تو اس نے بھی جب ان کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، اسے اچھی طرح رکھنا، کہ ایک معمولی بچہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہ ذرا نظر آ رہا ہے، آثار سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی عظیم شخصیت ہے یہ، تو اس کا ذرا اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، اسے عام نوکر نہیں سمجھنا، اسے اپنا غلام نہیں سمجھنا، بلکہ اس کو اپنے بیٹے کی طرح رکھنا، کہ امید یہ ہے کہ یا تو یہ ہمیں فائدہ دے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کی حفاظت فرمائی، غلام کی حیثیت سے تو آ گئے لیکن معمولی غلام نہیں، بلکہ یہاں بھی ان کی جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے حفاظت کی گئی، ان کا اچھے طریقے سے خیال رکھا گیا، کیونکہ اس شخص نے، مصر کے وزیر نے اپنے بیوی سے کہا تھا کہ ان کو اچھے طریقے سے رکھنا، یہ معمولی ہستی نہیں ہے، یہ کوئی عظیم شخصیت ہے، جس کو عام غلام، عام نوکر کی طرح ٹریٹ نہ کرنا، بلکہ اس کو اپنے بیٹے کی طرح جو ہے نا اچھے طریقے سے رکھنا، یا تو ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے یا یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں جگہ عطا فرما دی، ان کو ایک ٹھکانہ دے دیا، اور پھر انہیں بعد کے میں جب جوان ہوئے تو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام کاموں کے اوپر غالب ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، مگر اکثر لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ حالات گزرتے ہیں، انسان کے ساتھ مختلف حالات و واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں، انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ بلا وجہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جو وہ خود پریشانی کا شکار ہو کے اپنے آپ کو وسوسوں کے اندر اور اینگزائٹی، ڈپریشن کے اندر لے جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کے اوپر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو انسان کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آ رہا ہوتا ہے، حالات و واقعات، مختلف قسم کے احوال ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے،
اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر اس کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی ہل نہیں سکتا۔ تو ہمارے لیے نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی رہیں، کبھی گلا شکوہ نہ کریں، کبھی پریشان نہ ہوں۔ یہ پریشان کن سوچیں آتی ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، انسان مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں، ٹینشن میں چلے جاتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، مومن کبھی پریشان نہیں ہوتا، مومن کبھی انگزائٹی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، وہ کبھی نیند کی گولیاں نہیں کھاتا، کیونکہ اس کا توکل، اس کا بھروسہ، اس کا ایمان اس کے رب کے اوپر ہوتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ رب کی طرف سے سب کچھ ہے، جو بھی حالات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کے اوپر غالب ہے۔ تو مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی رہتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ تو یہ چوتھی نصیحت تھی۔ اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں علم سے نوازتا ہے، نبوت سے نوازتا ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم سکھاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو نیکی کا بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، ان کا اجر، ان کا بدلہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ضرور بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جو احسان کرنے والے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، ان کا بدلہ ان کے احسان کا ہمیں ہمیشہ ضرور ملتا ہے، لازم ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو، اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو ان کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام جب جوانی کو عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور خوبصورت ہوتے ہیں وہ۔ تو اس کی جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی، وہ اس کا دل ان کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ بہک جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کے اوپر برداشت نہیں کر پاتی، قابو نہیں رکھ پاتی، انہیں گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ اور ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب تنہائی ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتا، تو وہ یوسف علیہ السلام ظاہر ہے اس کے غلام تھے، حالانکہ اچھی طریقے سے رکھا تھا، بیٹوں کی طرح رکھا تھا، غلام کی طرح، عام نوکروں کی طرح نہیں، لیکن اس کے حکم کے تابع تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بلاتی ہے اپنے پاس، اور کس طرح بلاتی ہے کہ جب گھر کے اندر کوئی نہیں ہوتا ہے تو وہ دروازے بند کرتی ہے، اور یہاں الفاظ موجود ہیں کہ ایک دروازہ نہیں، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، دروازے بند کرتی ہے۔ دروازہ یعنی ابواب، باب کہتے ہیں ایک دروازے کو، بابن، ابواب اس کی جمع ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اس کا محل ایسا تھا کہ ایک دروازہ، اس کے پیچھے اندر دوسرا، اس کے اندر دوسرا، دروازوں کے اندر دروازے، اس طریقے سے کمرے بنے ہوئے تھے، ایک کمرہ، اس کے آگے دوسرا کمرہ، اس کے آگے تیسرا کمرہ۔ تو وہ ایک ایک کر کے تمام دروازوں کو بند کرتی ہے، اور آخری کمرے کے اندر جا کے پھر یوسف علیہ السلام کو پھسلاتی ہے۔ اب یہاں ذرا وقف کرنے کی ذرا ضرورت ہے، سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، تدبر تذکر کی ضرورت ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وکالت حیت لک، اب تم آ جاؤ، میری طرف مائل ہو جاؤ، میری طرف جھک جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، اللہ کے تعوذ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کو حاصل کرتے ہیں، اللہ کی پناہ کو حاصل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، کہ بے شک میرے رب نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، اور کبھی بھی ظالم لوگ، ظلم کرنے والے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو طلب کیا، اے اللہ مجھے بچا لے، اللہ کی پناہ کو حاصل کیا، کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ کو حاصل کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں انہ ربی احسن مثوایا، کہ یقیناً میرے رب نے تو مجھے بہت اچھی طرح ٹھکانہ دیا ہے، بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ یہاں اہل تفسیر نے دو باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہاں ان سے کہنے کی مراد کیا تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالی انہ ربی احسن مثوایا، اگر دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو حقیقی رب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، میرے رب نے، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بڑا عظیم اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے، اور بھائیوں نے مجھے کنویں کے اندر گرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے نکالا اور مصر کے محل کے اندر پہنچایا، مجھے ایک ٹھکانہ عطا کیا، مجھے کھانا پینا، ساری ضروریات عطا ہوئی، میں اپنے رب کی نافرمانی کیسے کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، کہ رب کی نافرمانی تو نہیں کر سکتا، وہ تو پھر ظلم ہے۔
اور اگر یہاں رب سے مراد اگر وہ دنیاوی معنوں میں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ رب البیت، گھر کا مالک، تو اگر اس معنوں میں لیں گے تو یہاں مراد یہ ہے کہ ان کا آقا یعنی عزیز مصر۔ اب عزیز مصر اگر اس کو ہم سمجھیں گے اس کی تفسیر کے اندر تو بھی یہ تفسیر صحیح ہے، پھر اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ عزیز مصر نے تو مجھے اچھی طرح رکھا ہے، اپنا بیٹا بنا کے رکھا ہوا ہے، میں بھلا اس کی بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ دونوں باتیں مراد ہیں۔ اب یہاں شکوہ نہیں کر رہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہ ربی احسن مثوایا، کہ میرے رب نے تو مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ اگر آج ہم جیسے گنہگار ہوتے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو کیا کیا، میں تو بچپن میں چھوٹا تھا، میرے بھائیوں نے مجھے کنویں کے اندر پھینک دیا، میں تو کنویں کے اندر چلا گیا، پھر کنویں سے نکل کے میں غلام بن گیا۔ ہم شکوے شکایت کرتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام شکوہ شکایت نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ بے شک میرے رب نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ اور عزیز مصر کی اگر بات کریں گے تفسیر کے اندر تو بھی شکر گزاری کا مقام ہے کہ جو عزیز مصر میرا آقا ہے اس نے تو مجھے اچھی طریقے سے میرا خیال رکھا ہوا ہے، میری اس محل کے اندر مجھے اچھی طریقے سے رہن سہن حاصل ہے، میری پرورش ہوتی ہے، میں کھاتا پیتا ہوں، یہاں رہتا ہوں، ٹھکانہ موجود ہے، تو میں بلا اب جوان ہو گیا، اب میں اس کے محسن کے ساتھ، وہ تو میرا محسن ہے، میں اس کے ساتھ بلا اس کی بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو طلب کیا۔ بہرحال یہ بڑا ہی نازک موقع تھا، اور یہاں پہ گناہ کی دعوت کا صرف ایک موقع موجود نہیں تھا، بلکہ اس میں نے کہا نا کہ یہاں ذرا وقف کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں صرف ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ کی طرف دھکیلنے والا کوئی ایک فیکٹر موجود نہیں تھا، مختلف عوامل تھے، مختلف جو ہے گناہ کی طرف دھکے دینے والے دھکیلنے والے مختلف جو ہے نا وہ عوامل ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے، یعنی مختلف اسباب تھے جو ایک ساتھ جمع تھے۔ سب سے پہلے سبب، پہلا جو عوامل میں سے پہلا جو کیا تھا کہ ایک نہیں سارے دروازے بند تھے، بالکل تنہائی، بالکل تنہائی۔ ایک تو عام تنہائی ہوتی ہے نا، تو ذرا سا کھٹکا ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے ابھی تو کمرے میں کوئی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اچانک کوئی آ جائے، کوئی نوک ہو جائے، کوئی دروازے کے اوپر آ جائے۔ انسان بھی جب گناہ کرتا ہے نا تو انسان کو بھی ذرا دیکھتا ہے کہ ہاں تنہائی تو ہے، لیکن اسے ڈر ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، لیکن وہ تو موقع ایسا تھا کہ دروازے کمروں کے اندر کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک ایک کر کے سارے دروازے بند تھے، اور کسی کے آنے کا امکان ہی نہیں تھا، یعنی کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا کہ کوئی آ بھی سکتا ہے، ایسی تنہائی تھی۔ یہ پہلا فیکٹر تھا۔ دوسرا کہ جو گناہ کی طرف بلا رہی تھی وہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھے، بلکہ ان کی اپنی مالکن تھی، ان کی اپنی مالکن تھی، اور وہ حکم دے رہی تھی گناہ کا۔ تو یہ ایک ایسا فیکٹر تھا کہ جس سے بچنا جو ہے انتہائی درجہ کا مشکل تھا، اللہ ماشاء اللہ کوئی بچ نہیں سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ اپنی رحمت سے بچا لے، کہ گھر کی جو مالکن ہے وہ مالکن خود دعوت دے رہی ہے، خود دعوت دے رہی ہے۔ تو مالکن کی دعوت کو اس موقع کے اوپر ٹھکرانا انتہائی مشکل کام تھا، انتہائی مشکل، کہ وہ باقاعدہ حکم دے رہی ہے اور بالکل مکمل تنہائی ہے، کسی کے آنے کا امکان نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ تیسرا فیکٹر یہاں یہ تھا کہ بین بھرپور طریقے سے ایک دعوت تھی، بہت سخت آزمائش تھی یوسف علیہ السلام کی۔ پہلی آزمائش کا پہلا نقطہ تو یہ تھا کہ سارے دروازے بند تھے، بالکل تنہائی، کسی کے آنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو دعوت کی طرف بلا رہی تھی وہ خود مالکن تھی، عام عورت نہیں تھی وہ، چلو گھر میں کوئی اور نوکرانی ہوتی وہ یہ عمل کرتی، کوئی وہ دعوت دیتی، چلو ٹھیک ہے، نہیں، یہ تو وہ خود مالکن تھی اور وہ خود حکم دے رہی تھی۔ اور تیسرا جو ہے نا وہ خطرناک جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام وہاں ایک تجرد کی زندگی گزار رہے تھے، یعنی ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ایک انسان گناہ سے رکتا ہے نا تو کیوں؟ یا والد صاحب کو پتہ نہ چل جائے، بھائیوں کو پتہ نہ چل جائے، والدہ کو دیکھ نہ لیں، بہنوں کو پتہ چل گیا فلاں رشتہ دار ہے، محلے والے دیکھ لیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کی اس وقت جو سوشل حیثیت تھی، معاشرتی حالت، وہ یہ تھی ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے کوئی نہیں تھا، نہ کوئی رشتہ دار تھا ان کا، نہ والد، نہ بھائی بہن، نہ کوئی فیملی، نہ کوئی پڑوسی، نہ محلے والے، کوئی نہیں تھا۔ تو اس عورت کے، عزیز مصر کے محل کے اندر بالکل وہ اکیلے تھے۔ تو یہ بڑا خطرناک کیفیت تھی، یہ بالکل اکیلے، تجرد کی ایک انتہائی کا جو نا ایک انتہا تھی یہ، کہ بالکل اکیلے، نہ کوئی والد ہیں، نہ گھر والے، نہ بیوی بچے، نہ کوئی بہن بھائی، نہ رشتہ دار، نہ عزیز و قارب، نہ دوست احباب، نہ محلے والے، کوئی نہیں، بالکل اکیلے۔
تو انسان ان سب کی وجہ سے گناہوں سے رک جاتا ہے، لیکن یہاں تو گناہ سے رکنے کے لیے کوئی اس تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. تو ایسے بالکل تمام یعنی کہ سخت ترین آزمائش کے وقت یہ ہر طرف سے جو ہے بالکل جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ بہت آسان تھا گناہ کرنا، اور گناہ سے بچنا انتہائی درجے کا مشکل تھا، بالکل انتہا درجے کا مشکل تھا. لیکن ان کی عزت و عصمت، ان کا نیکی، ان کی نیکی، ان کا تقوی، کہنے لگے معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ کہ میں بھلا اپنے آقا کے ساتھ کیسے جو ہے نا میں اس کے ساتھ جو ہے نا یہ برا معاملہ کروں اس کی بیوی کے ساتھ. اور پھر وہ کیا کرتی ہے، ان کی طرف بڑھتی ہے آگے، ان کی طرف ارادہ کر کے اس کی طرف جھکتی ہے. تو یوسف علیہ السلام اس سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے بھاگتے ہیں، گناہ سے بچنے کے لیے بھاگتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. یہاں ایک نقطہ ہے ہمارے لیے غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر تذکر کے لیے، کہ دروازے سارے بند ہیں، گناہ کی دعوت مل رہی ہے، اب گناہ سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ تو ایک تو معاذ اللہ، اللہ سے تعوذ. تعوذ یعنی تعوذ ایک دعا ہے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے تعوذ کیا، دعا مانگی، اور اس کے بعد دروازے کی طرف بھاگے، دوڑ لگا دی. تو یہاں دوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ نقطہ یہ ہے یہاں کہ دوڑنے سے کیا حاصل ہونا تھا؟ دروازے تو بند ہیں، بند دروازوں کی طرف دوڑنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر انسان ویسے ہی اگر اپنی عقل سے سوچے تو بند دروازے کی طرف بھاگنا، اس کی طرف دوڑنا گناہ سے بچنے کے لیے یہ بے معنی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو اس صورت میں ہوتا جب دروازہ کھلا ہوا ہوتا اور وہ اس تیزی سے بھاگتے ہوئے وہاں سے دور ہو جاتے، بچ جاتے، بھاگ جاتے. یہ تو ایک کمرہ تھا اور کمرے کے اندر بھاگیں گے دروازے کی طرف، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو پیچھے بھاگے گی، اور یہی ہوا، وہ پیچھے بھاگی. لیکن یہ نقطہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد بھی مانگی، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ کو حاصل کیا، اور پھر عملی طور پہ کوشش کی، بھاگے، چاہے دروازہ بند ہے، چاہے دروازہ بند ہے مگر وہ بھاگے، دعا اور کوشش. تو نصیحت ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کوئی بھی معاملہ درپیش ہے، دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. چاہے کوشش آگے نظر آ رہا ہو کہ دروازے بند ہیں، لیکن انسان نے اپنا کام پورا کرنا ہے، انسان نے بھاگنا ہے. کوشش کرنا بندے کا کام ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ بند دروازے کی طرف بھاگے. تو دروازے کی طرف بھاگنا یوسف علیہ السلام کا کام تھا، دروازے کو کھلوانا، ان کی عزت کو بچانا اللہ کا کام تھا. جو مجھے ایک مقام یاد آ گیا قرآن پاک کا، ایک آیت یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایگزٹ، ایک مخرج نکال دیتا ہے. ہر مشکل سے اسے کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے، پریشانی سے بچنے کے لیے ایک ایگزٹ، کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور بنا دیتا ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ اسے مشکل سے نکال لیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ بچنے کے لیے بھاگے، اور اللہ نے ان کے لیے ایگزٹ بنا دیا، دروازے کو کھلوا دیا. اور دروازے کو ایسا کھلوایا کہ ان کا جو سردار تھا، یعنی ان کا جو عزیز مصر تھا، اسی کو ہی دروازے کے اوپر اللہ تعالیٰ لے آئے، کہ وہ دروازے کے اوپر موجود تھا. دروازہ بھی کھل گیا، اور اس کا جو آقا تھا ان کا، وہ بھی دروازے کے اوپر آ گیا. تو دعا اور کوشش، بند دروازے کی طرف بھاگے. یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کا نام زلیخا جو ہے بتایا جاتا ہے، حالانکہ کتاب و سنت میں اس کا نام مذکور نہیں ہے. بنی اسرائیلی روایات کے اندر اس کا نام زلیخا آیا ہے. تو بہرحال جو مالکن تھی ان کی زلیخا، وہ ان کے پیچھے بھاگی، اور اتنی تیزی سے یوسف السلام بھاگے، اتنی تیزی سے یہ بھی بھاگی، اور انہوں نے ان کو قریب کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو پیچھے سے ان کی قمیض جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گئی. اور یوسف السلام اتنی شدت سے، اتنی طاقت سے بھاگے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں قمیض کا حصہ آ گیا، قمیض پھٹ گئی. پیچھے سے یوسف السلام کی قمیض پھٹ گئی، اور وہ قمیض کا ٹکڑا جو ہے زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا. یوسف السلام تیزی سے بھاگے، دروازے کی طرف دوڑے، دروازے کو اللہ تعالیٰ نے کھلوا دیا، اور وہاں ان کے سردار کو جو ہے نا وہ موجود پایا. اب وہ زلیخا جو ہے مکر و فریب کرنے لگی، اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ بھلا اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ، تمہارے اہل کے ساتھ غلط ارادہ کرے. یا تو اسے یہ ہے کہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے جو ہے پھسلانے کی کوشش کی اور میں نے نہیں کیا.
تو ایک ان کے خاندان میں سے ہی ایک بچے نے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ گود کے بچے نے گواہی دی. چھوٹا بچہ گود کے اندر تھا، اور چھوٹے بچے نے، گود کے بچے نے، ٹھیک ہے، جیسے نا نوزائیدہ بچہ، چھوٹا بچہ، بیبی، تو چھوٹے بچے نے جو ہے وہ گواہی دی اور کہنے لگا کہ یوسف کی قمیص کو چیک کرو. اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے، یعنی زلیخا، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ ہاں یہی صحیح ہے. کہ یوسف علیہ السلام سے بچنے کے لیے بھاگے، اس نے ان کو جو ہے نا وہ روکنے کی کوشش کی، تو وہ شدت سے، تیزی سے بھاگے، طاقت سے بھاگے، تو قمیض کے ہاتھ میں آ گئی اور قمیض پھٹ گئی. کہنے لگے کہ بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، کہ عورتوں کا مکر و فریب تو بہت ہی خطرناک ہے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس شہر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ مکر و فریب کرتی ہیں، آپس کے اندر باتیں کرتی ہیں کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ تو اپنے غلام کے اوپر فریختہ ہو گئی ہے، اپنے غلام کے اوپر اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. بولا یہ بھی کوئی بات ہے کہ وہ تو مالکن ہے اور اپنے غلام کی محبت کے اندر جو ہے نا فریختہ ہو گئی، اس کے دل کے اندر اس کی محبت گھر کر گئی ہے. یہ تو بہت زیادہ گمراہی کا شکار ہے. اس کی برائیاں کرنے لگی. جب زلیخا کو پتا چلا کہ شہر کی عورتیں جو ہے اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہی ہیں، تو اس نے ان سب کو دعوت کے اوپر بلایا. اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی اور اچھے طریقے سے سکون سے بیٹھ گئی، تو اس نے ان سب کو جو نا پھل دیے اور ایک چھری دے دی پھل کاٹنے کے لیے. پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ. جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو جب انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئی، پریشان رہ گئی، اور اتنے ان کو دیکھنے کے اندر محو ہو گئی کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. جو پھل سے جو جس چھری سے پھل کاٹے تھے وہ چھری انہوں نے اپنی انگلیوں کے اوپر چلا دی اور کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، کہ اللہ کی پناہ یہ تو کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے. انسان بلا اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے تو نہایت ہی معزز فرشتہ ہے کوئی. تو پھر زلیخا کہتی ہے ان عورتوں سے کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی کہ میں نے اسے اپنے جی سے پھسلایا ہے، لیکن یہ بچ گیا مجھ سے. لیکن یہ کب تک بچے گا؟ جو اس کا میں حکم دیتی ہوں کہ اس نے ساتھ یہ وہ نہیں کیا، میرے ساتھ اس نے وہ معاملہ پیار محبت کا نہیں کیا، تو ضرور اسے قید کر دیا جائے گا، یا یقیناً یہ بے عزت ہوگا اور بہت زیادہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا. جب یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کے مکر و فریب کو، ان کی باتوں کو سنا، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے گر گرائے، پھر اللہ سے تعوذ کیا، پھر اللہ کی مدد کو طلب کیا. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب یہ جو قید خانہ ہے، جیل کے اندر چلے جانا، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بجائے اس کے کہ جو عورتیں جس چیز کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں. پہلے اکیلی زلیخا دعوت دے رہی تھی، اب ساری عورتیں اس کے ساتھ مل گئیں. تب یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا ورگلانے لگی، ان کو موٹیویٹ کرنے لگی، پھسلانے لگی کہ اس کی بات کو، اپنے مالکن کی بات کو مان لو. پہلے ایک عورت کا فریب تھا، اب ساری عورتیں مل کے جو ہے وہ گناہ کی دعوت دینے لگی. تو یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، اے میرے رب مجھے ان کے مکر و فریب سے بچا لے، ان کی سازشوں سے بچا لے، اس گناہ سے بچا لے. مجھے قید خانے میں جانا پسند ہے، لیکن یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ یہ مجھے جو ہے وہ گمراہ کر دے، میں پھسل جاؤں اور میں کوئی بدکاری کا یا کوئی گناہ کا کام کر بیٹھوں. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کو بچا لیا، لیکن انہیں جیل کے اندر جانا پڑ گیا. پھر وہ جیل کے اندر چلے گئے. آگے قصے کے اندر یہ ہے کہ جب وہ جیل خانے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ دو مزید اور قیدی بھی داخل ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام تو بے گناہ داخل ہوتے ہیں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے، ان عورتوں کے مکر و فریب سے، ان کی سازشوں سے، گناہ کی دعوت سے بچنے کے لیے وہ قید خانے کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا معاملہ چل رہا تھا جس کے آگے بڑے اچھے نتیجے نکلنے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری تدبیر یہ ہو رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے، بغیر گناہ کے، بغیر جرم کے، بلا سبب جو ہے وہ بیچارے یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر گئے. تو ان کے ساتھ دو اور قیدی بھی آتے ہیں، انہیں بادشاہ نے قید کیا تھا. تو وہ قیدی جب ان سے ملتے ہیں تو اپنے خواب کو سناتے ہیں. ایک یہ کہتا ہے کہ میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، میں اپنے آقا کے لیے شراب بنا رہا ہوں. اور دوسرا قیدی یہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں، اور اس میرے سر کے اوپر جو روٹیاں موجود ہیں اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں.
تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دو. تو یوسف علیہ السلام انہیں ان کی خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اور خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کیا کرتے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری باتوں کی تعبیر ابھی بتا دیتا ہوں. لیکن تعبیر بتانے سے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، یاد رکھو کہ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں. میں ان لوگوں کی قوم میں سے نہیں ہوں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور نہ آخرت کا مانتے ہیں، آخرت کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اور میں نے تو اتباع کی ہے، میں تو اس راستے پہ چلتا ہوں جو اپنے آبا و اجداد، اپنے باپ دادا کا جو دین ہے، یعنی اپنے والد ابراہیم جو ان کے جد امجد تھے، اور اسحاق اور یعقوب. یعقوب والد ہیں، اسحاق دادا ہیں، اور ابراہیم ان کے بھی جو ہے نا وہ یعنی کہ والد کے بھی والد یعنی پردادا سمجھ لیں، جد امجد. تو کہتے ہیں کہ واتبعت ملت آبا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ میں نے تو اتباع کیا ہے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق و یعقوب کے دین کا. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مقرر کریں. ہمارے لیے یہ بات ہرگز بھی جائز نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طرح کا شرک کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر، یہ توحید کا فہم، کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ لیں. یہ توحید کے فہم کا حاصل ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا فضل عظیم ہے. کسی انسان کو اگر توحید کا فہم حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جائے کہ وہ توحید کو سیکھ لے، توحید کو سمجھ لے، شرک و توحید کے مسائل کو اچھے طریقے سے وہ پہچان جائے، اللہ کی توحید کو اختیار کر لے، شرک سے بچ جائے، تو یہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، بہت بڑا عظیم فضل ہے یہ. تو فرمایا کہ اکثر لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے شکر گزار نہیں ہوتے، نہ اللہ کی توحید کو اختیار کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ نہ سمجھیں، اس لیے یہ ناشکرے ہیں. پھر کہنے لگے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، دو ساتھی تھے، دو لوگ تھے. وہ کہنے لگے اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، ذرا بتاؤ تو مجھے کہ یہ بلا بہت سارے متفرق جدا جدا یہ معبود بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو زبردست ہے، غالب قہار ہے. یعنی جو لوگوں نے بہت سارے جو ہے نا مشکل کشا حاجت روا بنائے ہوئے ہیں، کبھی اس در پہ جھک رہے ہیں، کبھی اس در پہ جھک رہے ہیں، فلاں مشکل آئی تو فلاں، فلاں مشکل آئی تو فلاں کے در پہ. تو یہ بہت سارے مشکل کشا بنا لینا، بہت سارے حاجت روا بنا لینا، بہت سارے معبود بنا لینا، یہ بہتر ہے یا ایک اللہ کو اپنا سب کچھ مشکل کشا حاجت روا اپنا معبود حقیقی سمجھنا، جو اکیلا ہے، مگر کیسا اکیلا ہے کہ اکیلا کمزور نہیں ہے، وہ اکیلا ڈرتا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ واحد القہار، اکیلا تو ہے مگر زبردست ہے، غالب ہے. تو ایک اکیلے اللہ کی جو زبردست ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، غالب ہے، اس کی عبادت کرنی بہتر ہے، یا ہر جگہ ادھر ادھر سر مارنا، ٹھوکرے کھانا، کبھی ادھر جھکنا کبھی ادھر جھکنا، مسئلہ حل نہیں ہوا، شفا نہیں ملی، ایک درگاہ نہیں، دوسری درگاہ نہیں، تیسرا وہاں بابا، وہ پہنچا ہوا بابا ہے اس کے پاس جانا، یہ در بدر جو ہے ٹھوکرے کھاتے پھرنا، یہ بہتر ہے، یا اس رب کبریا جل و علا کو اپنا حقیقی معبود سمجھتے ہوئے اس کے آگے جھک جانا. کتنے خوبصورت، کتنے پیارے انداز میں اللہ کی توحید سکھا رہے ہیں کہ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ بہت سارے جدا جدا معبود بنا لینا یہ بہتر ہے، یا ایک اکیلے اللہ کو اپنا معبود بنانا جو اکیلا ہے، زبردست ہے، غالب ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. تم اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کر رہے ہو، جن جن کو پکار رہے ہو، جن جن سے فریادیں کر رہے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہو، جن کے نام پہ تم سارے لنگر ہو، سارا جو نا یہ تم نے شرک کا کاروبار بنا رکھا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو بس نام ہی نام ہے، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو محض نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے اپنے طور پہ رکھ لیے ہیں. ان کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی. اور ہر دور کے مشرک یہی کرتے ہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے،
یا تو فلاں حاجت روا ہے. ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں بھی ایک مشہور ہے کہ مولا علی مشکل کشا علی، علی حجوری رحم اللہ کو داتا بنا دیا، داتا گنج بخش خزانے دینے والا. کیا دلیل ہے وہ کہ وہ داتا تو اللہ کی ذات ہے، نورانی نور ہر بلا دور. کیا دلیل ہے کہ یہ نورانی بزرگ جو ہے یہ بلاؤں کو دور کرتے ہیں؟ خواجہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. کیا دلیل ہے یہ؟ تو ہر دور کے مشرکوں کا یہی طرز عمل رہا کہ وہ بس ایک نام ہی نام اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں کہ یہ فلاں ڈپارٹمنٹ ہے، یہ فلاں ڈپارٹمنٹ ہے. کوئی مقدمہ پھنس جائے تو اسلام آباد جاؤ، اس درگاہ پہ جاؤ امام بری کے، امام بری بری کر دے کھوٹی قسمت کھری. کہ امام بری کے دربار پہ جائیں گے تو مقدمہ یا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. رزق کا مسئلہ ہے تو لاہور جاؤ، داتا دربار جاؤ. بلائیں پریشانیاں مصیبتیں آ جائیں تو نورانی نور ہر بلا دور. اولاد چاہیے سلطان باہو کے دربار پہ جاؤ، وہ سلطان باہو اولاد دیتے ہیں. یہ ڈپارٹمنٹس تم نے کیسے بنا لیے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ سلطان باہو اولاد دیتے ہیں، امام بری جو ہے وہ مقدمات کے فیصلے کراتے ہیں، نورانی نور والے جو بزرگ ہیں وہ جو ہے نا بلاؤں کو دور کرتے ہیں، یہ لاہور والے داتا جو ہیں یہ جو ہے نا وہ روزی دیتے ہیں؟ یہ تم نے کہاں سے یہ ساری چیزیں گھڑ لی ہیں؟ اپنی طرف سے بنا لیے سارے ڈپارٹمنٹ. صرف نام ہی نام ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ تو محض ایک نام ہی نام ہے جو تم نے تمہارے باپ داداؤں نے خود سے رکھ لیے ہیں اپنے طور پہ. اللہ پاک نے ان کی کوئی دلیل کوئی سند نازل نہیں کی ہے. ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی رب نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی ہی عبادت کرو. اسی کا حکم چلتا ہے. اور اس رب کا حکم کیا ہے؟ اس نے تمہیں کیا حکم دیا ہے کہ تم صرف اور صرف رب کی ہی عبادت کرو، رب کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو، کسی بھی طرح کا شرک نہ کرو، خالص ہو کے اس کی عبادت کرو. ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے سیدھا دین، صراط مستقیم. یہی ہے سیدھا دین، یہی ہے صراط مستقیم. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے ان مسائل کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سیکھتے ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف انہیں دعوت دی، پھر ان کے خواب کی تعبیر بتائی. کہنے لگے کہ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے جس شخص نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے مالک کے لیے شراب نچوڑ رہا ہے تو اس سے جو ہے آزادی مل جائے گی، اسے آزادی مل جائے گی، وہ بچ جائے گا. اور دوسرا جس نے یہ دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر گوشت ہے، اس کے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے روٹیوں سے یا گوشت سے کھا رہے ہیں، تو اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. تو اس معاملے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا چکا ہے، یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص سے جن کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ یہ بچ جائے گا، یعنی جو شراب نچوڑ رہا تھا، کہ اس کا مالک جو ہے بادشاہ جو ہے اسے چھوڑ دے گا، دوسرے کو جو ہے وہ سولی پہ لٹکا دے گا. تو اس سے کہنے لگے کہ تم جب اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، یعنی مصر کا جو بادشاہ، عزیز مصر نہیں، وہ تو وزیر تھا، بادشاہ کے پاس جب جاؤ تو اس سے میرا ذکر کرنا، اس سے میرا ذکر کرنا، میرے بارے میں بتانا کہ قید خانے کے اندر ایک قیدی ہے یوسف علیہ السلام، ان کا کیا معاملہ ہے، ذرا تحقیق کریں، ذرا پوچھیں عورتوں کا مکر و فریب کیا تھا، زلیخا اور دوسری شہر کی عورتوں کا. تو ذرا وہ ان کے یوسف کے احوال کی خبر لے. بادشاہ ذرا یوسف علیہ السلام کے احوال کی خبر لے، ذرا جانچ پڑتال کرے، ذرا تحقیق کرے، تفتیش تو کرے کہ معاملہ کیا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص تو دونوں قید خانے سے نکل جاتے ہیں، ایک کو پھانسی دے دی جاتی ہے، دوسرا بچ جاتا ہے. لیکن وہ بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کی بات کرنا وہ بھول جاتا ہے، شیطان اسے بلا دیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کچھ سالوں تک، کئی سالوں تک جو ہے وہ قید خانے کے اندر ہی رہتے ہیں، انہیں آزادی نصیب نہیں ہوتی. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو مصر کا بادشاہ ہوتا ہے وہ خواب دیکھتا ہے. تو بادشاہ کہتا ہے اپنے درباریوں سے کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 گائیں ہیں جو بہت ہی موٹی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں ہیں جو دبلی ہیں، جو دبلی گائیں ہیں وہ موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں. میں نے 14 گائیں دیکھی، 7 دبلی ہیں اور 7 موٹی ہیں. جو دبلی والی گائیں ہیں وہ 7 موٹی والی گائیوں کو کھا رہی ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ سبز رنگ یعنی تر و تازہ سبز گرین، وہ 7 جو ہے وہ بالیاں ہیں یعنی کھیتیاں ہیں، اور دوسری طرف سبز، دوسری طرف 7 جو ہے نا وہ بالیاں ہیں، کھیتیاں ہیں، وہ بالکل خشک ہیں. 7 بالیاں سرسبز و شاداب ہیں اور 7 بالکل جو ہے وہ خشک ہیں. اے درباریوں ذرا مجھے اس کی تعبیر تو بتاؤ. تو درباری کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ پریشان کن خواب ہے، ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے.
پھر اس شخص کو یاد آتا ہے کہ جس نے دونوں قیدیوں میں سے ایک جو شامل تھا جس نے رہائی پائی تھی، تو اسے یاد آتا ہے کہ قید خانے کے اندر یوسف علیہ السلام موجود ہیں جو خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ وہ بادشاہ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں جانے دے، جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کے پاس۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام آپ بالکل ہی سچے ہیں، ذرا مجھے بتائیے کہ یہ بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر 7 سال ایسے آئیں گے جب تم خوب اچھے طریقے سے کاشتکاری کرو گے، اچھا غلہ اور اناج پیدا ہوگا، خوب ہریالی ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ 7 سال آئیں گے قحط سالی کے، تو اس کے اندر بارشیں رک جائیں گی اور غلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب تم کیا کرو، اچھا پھر یہ اس کے بعد جو ہے پھر اگلا سال آئے گا، اس میں خوب بارشیں ہوں گی اور لوگوں کو خوب اناج ملے گا، پھل ملیں گے، اور لوگ جو ہے وہ پھلوں کا رس نچوڑیں گے، یعنی خوب کثرت سے انہیں پھر سے ہریالی نصیب ہوگی، پھل اور غلہ اناج نصیب ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کے جو 7 سال ہوں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے، اس سے پہلے کے 7 سال وہ خوشحالی کے ہوں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی بتا دی کہ تم ان قحط سالی کے جو سخت 7 سال ہوں گے، سخت سال مشکل والے، تو ان کا مقابلہ کیسے کرو گے کہ اس سے پہلے جو 7 سال آئیں گے نا، ان سالوں کے اندر جتنا بھی غلہ پیدا ہو، جتنا بھی اناج پیدا ہو، اسے مکمل طور سے جڑوں سے نہیں نکال لینا۔ جب فصل کاٹو تو اوپر سے وہ کاٹنا، جتنی تمہیں ضرورت ہو اسی کے مطابق اس میں سے نکالتے رہنا، باقی جو ہے اس غلے کو، اس فصل کو اپنی جڑوں کے ساتھ جو ہے قائم رہنے دینا۔ تو آگے جو 7 سال آئیں گے تم اس میں سے جو نا وہ پچھلے سالوں کی جو اسٹور کیا ہوا غلہ ہے اس سے استعمال کر سکتے ہو۔ یعنی پوری تدبیر بھی بتا دی، اس جو نا کس طریقے سے نمٹنا ہے یہ قحط سالی کے سالوں کے اندر، پورا ان کو سسٹم سمجھا دیا۔ جب بادشاہ کو یہ ساری باتیں پتہ چلیں تو وہ کہنے لگا کہ انہیں فوراً میرے پاس لے کے آؤ یوسف کو۔ اب یوسف علیہ السلام کو رہائی کا پروانہ عطا ہو گیا۔ بادشاہ کے جو ہے سپاہی پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو رہائی مل گئی، آپ چلیں قید خانے سے باہر نکلے، آپ رہا ہو چکے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام یہاں جلدی نہیں کرتے۔ یہاں بھی ایک نقطہ ہے ہمارے لیے نصیحت کا، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ قید خانے سے رہائی مل رہی ہے، اتنے سالوں سے قید ہیں بلا وجہ بغیر کسی جرم کے، اب فوراً خوشی سے جو نا وہ بھاگیں باہر۔ کہتے ہیں نہیں، پہلے جاؤ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اسے جا کے کہو کہ ان عورتوں کے معاملے کی تفتیش کرے کہ جنہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا ان کا کیا معاملہ تھا۔ یعنی ایک نبی کے لیے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے قید خانے سے باہر جانا اس کی اہمیت اتنی نہیں تھی جتنی اپنی عزت و عصمت کی، اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کو ثابت کرنے کی، کہ جو الزام لگا یہ جھوٹا ہے اور یہ نبی سچے ہیں۔ تو انہوں نے جیل سے باہر نکلنے سے منع کر دیا کہ جب تک جو ہے وہ بات ثابت نہیں ہو جاتی، اس کا پتہ نہیں چل جاتا، تب تک جو ہے میں باہر نہیں نکلوں گا۔ تمہارا بادشاہ پھر جو ہے وہ عورتوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تو اب وہ ساری عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہاں ہاں اب تو جو ہے نا بات کھل گئی ہے، تو ہم بتا دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بالکل سچے ہیں، عزت و عصمت کے حساب سے اور کردار کے حساب سے بے داغ شخصیت، بے داغ کردار ہے ان کا، ان کے کردار کے اندر، ان کی سچائی کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، ان کی شخصیت میں، ان کے کردار کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی خیانت نہیں ہے، کوئی گناہ کا جو عنصر، کوئی گناہ کا مادہ موجود نہیں ہے، انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ گناہ نہیں کیا، بالکل سچے ہیں، بالکل بے گناہ ہے وہ۔ پھر عزیز مصر کی بیوی بھی کہتی ہے کہ ہاں، اعتراف کرتی ہے کہ ہاں یہ میرا ہی جرم تھا، میں نے ہی انہیں بہکایا تھا، بہکانے کی کوشش کی تھی، وہ تو سچے ہیں، وہ میری چال کے اندر، میرے بہکاوے کے اندر نہیں آئے۔ تو بہرحال یہاں یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے، تفتیش ہو جاتی ہے، معاملہ کھل جاتا ہے کہ یہ عورتوں کا مکر و فریب تھا، عزیز مصر کی بیوی زلیخا جو تھی وہ گنہگار تھی، یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، وہ سچے تھے، اور ان کی شخصیت کے اندر، ان کے کردار کے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ اس کے بعد 13واں سپارہ شروع ہو جاتا ہے، یہ 12ویں سپارے کا آخر چل رہا تھا۔ تو آیت نمبر 53 کے اندر ارشاد فرمایا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، کہ بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ میرا نفس، میں تو بہت ہی راست باد ہوں، میں تو پاک ہوں، میں تو بڑا ہی جو ہے نا پارسا ہوں، میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا، اپنے نفس کو میں گناہ سے بری نہیں کرتا۔ کیوں کہ نفس تو ایسا ہے انسان کا، کہ انسان کا نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف ہی دھکیلتا ہے، انسان کو برائی کی طرف ہی اکساتا ہے۔ الا ما رحم ربی، ہاں مگر وہ جسے میرا رب اپنی رحمت سے بچا لے، کہ بے شک میرا رب غفور ہے اور رحیم ہے۔ تو اس جملے کا مفہوم کیا ہے کہ میں اپنے نفس کو یہ نہیں کہتا، کہ پارسائی کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پارسا ہوں، کیوں میرے ساتھ بھی نفس امارہ موجود ہے، اور نفس امارہ ہمیشہ جو ہے گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے۔
سوائے اس کے جسے میرا رب اپنی رحمت سے بچا لے، اور بے شک میرا رب جو ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، غفور اور رحیم ہے۔ اب یہاں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ جملہ کس نے کہا، عزیز مصر کی بیوی نے یعنی زلیخا نے یہ کہا یا یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کہا؟ یہ یہاں پر اختلافی معاملہ ہے، لیکن اب ہم یہاں دونوں طریقوں سے جائزہ لیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی بات صحیح ہو۔ اگر یہ جملہ زلیخا نے کہا تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب زلیخا کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہاں اب تو اعتراف کرنا ہے، تو اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ زلیخا نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور وہ کہتی ہے کہ بے شک غلطی میری تھی، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، میں نے انہیں ورگلانے کی کوشش کی، میں نے انہیں پھسلانے کی کوشش کی، لیکن میرے شوہر کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں نے اس کی کوئی خیانت نہیں کی، بے شک میں نے اپنے شوہر کی کوئی خیانت نہیں کی، ہاں میں نے کوشش کی تھی پھسلانے کی، لیکن یوسف جو انہوں نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی تو میں بھی محفوظ ہوں، میری عزت بھی محفوظ ہے۔ کوشش تو میں نے کی تھی، میں یوسف کی طرف مائل ہو گئی تھی، ان کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی، لیکن میں کر نہ سکی۔ یوسف علیہ السلام کا کردار، ان کی نیکی، ان کا تقوی اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس گناہ سے بچ گئے اور میں بھی اس گناہ سے بچ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کی کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن کو بچا لیا، تو میں نے میرے شوہر کو جان لینا چاہیے کہ میں نے اس کی اپنے شوہر کی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بے شک خیانت کرنے والوں کا مکر چلنے نہیں دیتا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، میں یہ نہیں کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے گناہ نہیں کیا، یا میں جو نا بہت ہی نیک ہوں، پاسا ہوں، کیونکہ میرے اندر بھی نفس امارہ موجود ہے، اور نفس امارہ کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کو گناہ کی طرف اکساتا ہے، گناہ کی طرف دھکے دیتا ہے، دکیلتا ہے، نفس امارہ انسان سے گناہ کراتا ہے۔ الا ما رحم ربی، ہاں بے شک وہ بچ جاتا ہے جسے میرا رب اپنی رحمت سے بچا لے۔ تو اگر یہ زلیخا کا جملہ ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے، اور اگر سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عاجزی ہے، آپ کی تواضع ہے، آپ کی انکساری ہے، کہ جب معاملہ کھل گیا، ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی کہ سارے مکر و فریب کرنے والی یہ عورتیں ہیں، اور زلیخا نے ان کو جو ہے نا وہ گناہ کی طرف دعوت دی، اور وہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، وہ بالکل بے داغ شخصیت کے مالک ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو جب ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی، وہ بادشاہ کے سامنے بے گناہ ثابت ہو گئے، تو جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام تو کچھ بھی نہیں کیا، مجرم تو یہ تھی، اصل جرم تو زلیخا کا تھا، یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا، تو پھر بھی انہوں نے کیا کہا، ایک عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، ایک تواضع کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے انکساری کا اظہار کرتے ہوئے، یہ ان کی عاجزی، انکساری، ان کا تواضع تھا کہ بے گناہ ثابت ہو گئے، پھر بھی وہ کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے آپ کو بڑا پاک اور پاکیزہ، پاک باز نہیں کہتا، میں پاسائی کے دعوے نہیں کرتا کہ میں بہت ہی نیک ہوں، میں ایسی باتیں نہیں کرتا، کیوں کہ بے شک نفس امارہ تو میرے پاس بھی ہے، اور نفس امارہ کا کام یہی ہے کہ انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر وہ بچ جاتا ہے جسے میرا رب اپنی رحمت سے بچا لے، تو مجھے میرے رب نے اپنی رحمت سے بچا لیا، اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ دیکھیں نبی کے اخلاق، نبی کا ایمان، اور نبی کی نیکی، یوسف علیہ السلام کا تقوی، کہ وہ کتنی عاجزی، انکساری کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کے اندر میرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے کہ میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے بچا لیا۔ آزمائش بہت سخت تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، جس کے میں نے پہلے تفصیل بتائی کہ ہر طریقے سے جو ہے وہ سارے عوامل موجود تھے گناہ کرنے کے، کہ مالکن کا حکم ہے، اکیلے ہیں، کوئی پاس نہیں ہے، دروازے سارے بند ہیں، اور وہ سجی ہوئی سمری ہوئی مالکن گناہ کی طرف بلا رہی ہے، پورے کے پورے موقع مواقع موجود تھے گناہ کرنے کے، تو اس وقت گناہ سے بچنا انتہائی مشکل تھا، اور گناہ کرنا نہایت ہی آسان تھا، تو بڑی سخت آزمائش تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی، تو کہتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ تب ہمارے لیے نصیحت کا پہلو یہاں یہ ہے کہ ہم بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی مرضی سے گناہوں سے بچ جائیں گے، ہم بھی دن رات گناہ کرتے ہیں، ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، بہت ہی نالائق اور بہت ہی گنہگار ہیں، ہم ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم گناہوں سے کیسے بچیں گے؟ نفس امارہ ہمارے اندر بھی موجود ہے،
اور نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، گناہ کی طرف، گناہوں کو جو ہے برائیوں کو مزین کر کر کے دکھاتا ہے اور گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ بچ وہ سکتا ہے الا ما رحم ربی، جس کے اوپر میرا رب رحم فرما دے۔ لہٰذا ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ معاذ اللہ، جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کی پناہ، تو ہم اللہ کی پناہ میں آئیں، ہم گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور پھر کوشش بھی کریں جو یوسف علیہ السلام نے کی تھی کہ معاذ اللہ، دعا بھی مانگی اور دروازے کی طرف دوڑ بھی لگا دی، باگے بھی۔ تو دعا اور کوشش دونوں کرنی چاہیے۔ آج دیکھیں ہمارے ساتھ ایک بہت سخت آزمائش ہے، بہت ہی سخت آزمائش ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بالکل اسی نوعیت کی آزمائش ہے جس نوعیت کی آزمائش سے سیدنا یوسف علیہ السلام دوچار ہوئے تھے۔ جس آزمائش کو وہ بھگتے، وہی آزمائش ہمارے لیے بھی ہے۔ کس طرح؟ ہمارے سب کے پاس آج موبائل موجود ہے، اسمارٹ فون موجود ہے۔ یہ جو اسمارٹ فون ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ رات کے اندھیرے ہوتے ہیں، اپنے بستر میں ہوتے ہیں، کمرے کی تنہائی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کون دیکھ رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، چلو۔ پھر ہم، شیطان کے چال کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو ہم کوئی اچھی چیز لگاتے ہیں ہمارے موبائل کے اندر، ہم دیکھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یا کوئی فلاں چیز ہم نے سننی تھی، فلاں کلپ دیکھنا تھا، یا کوئی فلاں جو ہے نا نشید سن لیتے ہیں۔ پہلے تو ہم جو ہے نا کوئی اچھی اچھی اسلامی کلپ سننا شروع کرتے ہیں، اسلامی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مباح کی طرف جاتے ہیں، ہاں جو چیزیں گناہ تو نہیں ہیں، چلو ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی اسلامی نشید سن لو، کوئی معلوماتی ویڈیو دیکھ لو، کوئی جو ہے نا وہ کوئی اچھی چیز، کوئی موٹیویشنل اسپیکر کی کوئی چیز سن لو، اس طرح۔ پھر مباح کی طرف جاتے جاتے پھر گناہ کے راستے، پھر اور چیزیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں جو گناہ کی ہوتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ موبائل ہمیں گناہ کے اندر دھکیل دیتا ہے، یہ نفس امارہ کا کام کرتا ہے۔ ان نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، مگر جسے میرا رب اپنی رحمت سے بچا لے وہی اس فتنے سے، اس موبائل سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ موبائل کی جو فتنہ ہے، موبائل کی جو آزمائش ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی سخت ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ یوسف علیہ السلام کا اسوہ ہے ہمارے لیے کہ معاذ اللہ، اللہ سے حفاظت طلب کرنی ہے، اللہ کی پناہ میں مانگنا ہے، پھر ہم نے بھاگنا ہے، پھر ہم نے بھی دوڑ لگانی ہے۔ ہم کیسے دوڑ لگائیں گے؟ کہ جو ہماری انگلیاں کا جو کلک ہے نا، اب اس کلک کے ذریعے دوڑ لگائیں گے۔ وہ جو ویڈیوز کھل رہی ہیں، وہ جو ٹک ٹاکس اور جو اپلیکیشنز اور جتنی بھی چیزیں یہ خرافات کی، گناہوں کی، ان سب سے بھاگیں گے، دوڑ لگائیں گے۔ اور یہ دوڑنا بہت تیزی کے ساتھ ہوگا، بہت قوت کے ساتھ، کہ شیطان بھاگنے نہیں دے گا۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم گناہ سے بچ جائیں، وہ پورا زور لگائے گا، پوری کوشش کرے گا، لیکن ہمیں بھی پورا زور لگانا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، وہاں سے بچیں گے، ان ویب سائٹس کو بند کریں گے، ان ویڈیوز کو ختم کریں گے، ٹک ٹاکس وغیرہ کو استعمال نہیں کریں گے۔ بلکہ میں تو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ صرف اور صرف ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کیا کریں۔ یہ ٹک ٹاک اور دیگر اپلیکیشن وغیرہ کے استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فیس بک وغیرہ اس کا کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ واٹس ایپ وغیرہ ٹھیک ہے، اس کے کچھ انسان جو ہے نا وہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال انسان اس فارمولے کے تحت موبائل استعمال کرے کہ ڈرتے ہوئے، بچتے ہوئے، اور اللہ اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے اللہ دیکھ رہا ہے، جو ضرورت ہے اسی کے مطابق استعمال کرے، اس سے زیادہ استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ نفس امارہ سے بھی زیادہ خطرناک کام کرتا ہے، انسان کو گناہ کی طرف دھکیل دیتا ہے، گناہ کی طرف مائل کر دیتا ہے، سوائے اس کے جیسا جسے میرا رب اپنی رحمت سے بچا لے۔ لہٰذا ہمیں بھی معاذ اللہ کہنا ہے، اللہ سے حفاظت مانگنی ہے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف بھاگنا ہے۔ گناہ سے، ہم نے موبائل کے فتنوں سے، بلکہ ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہاں میرا وقت زیادہ ہو چکا ہے، اور اس کی تفصیل کے اندر جو جو نکات تھے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں، تو اب مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو میں اکتفا کروں، اور انشاءاللہ پھر اگلے درس کے اندر اس کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔